حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرو، کیونکہ نبی کی شان یہ ہے اور نبی کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی آواز پر بھی اپنی آواز اونچی نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آواز کو اونچا کرنا منع کر دیا ہے۔ جب آپ کے مقابلے میں آپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنا منع ہے تو پھر آپ کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال کرنا، کوئی غلط جملہ استعمال کرنا، کسی غلط ذہنیت کا مظاہرہ کرنا، یہ کیسے اللہ کو برداشت ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو ہدایت دی ہے اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ اسی طرح ان الذين يؤذون رسول الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ان الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين۔ اس کے علاوہ قرآن میں اور بہت ساری آیات ہیں جن کا احاطہ کرنا اس وقت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے گستاخی کا ارتکاب کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ قتل کرنے کا حکم کفر کی وجہ سے نہیں دیا، کیونکہ کافر تو بہت سارے تھے، مدینہ میں بہت سارے یہودی تھے، کافر تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واحد کفار کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے ان چند کفار کے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ ان میں کعب بن اشرف، ابو حقف یہودی مشہور ہے، اسی طرح ایک باندھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اور ایک صحابی کی ام ولد تھی، وہ روکتا تھا، وہ رکتی نہیں تھی۔ ایک رات جب اس نے اپنا منہ کھولا تو صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔ صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کام میں نے کیا ہے، یہ میری ام ولد تھی اور میرے دو خوبصورت بچے تھے، اس سے میری اس کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، ہماری بڑی آپس میں محبت تھی، لیکن وہ اپنی شان میں گستاخی کرتی تھی، میں منع کرتا تھا، وہ باز نہیں آتی تھی۔ جب رات کو اس نے گستاخی کرنا شروع کر دی تو میں نے اس کو قتل کر دیا، اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون رائے گا قرار دیا کہ اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ اس صحابی کی ام ولد یعنی بیوی تھی، اور یہ بھی نہیں تھی کہ زندگی کی کوئی ایسی تھی کہ وہ ان کو ویسے قتل کرنا چاہتا تھا اور یہ بہانہ بن گیا، بلکہ ان کے آپس کی محبت اور آپس کی خوشحالی والی زندگی گزر رہی تھی، محبت والی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن جب اس بیوی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس صحابی نے یہ دوبارہ نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح عبداللہ بن خطل جو مسلمان ہوا، مرتد ہوا، اور ارتداد کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ دو باندیاں اس نے رکھی تھی جو محفلیں جمع کر کے اپنی محفلوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے بارے میں قتل کا حکم دیا تھا۔ صحابہ نے آ کر عرض کیا رسول اللہ عبداللہ بن خطل
بیت اللہ کے خلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اور عبداللہ بن خطل کو وہی کعبہ کے پردوں کے اندر قتل کیا گیا۔ تو یہ گستاخی رسالت کا انجام تھا کہ اس کو معافی نہیں ملی اور سب کو معافی مل گئی، لیکن جنہوں نے گستاخی کی تھی ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نہیں دی۔ اسی طرح حویرث بن نقیض فتح مکہ میں قتل ہوا اسی گستاخی کی وجہ سے۔ ایک اور بد انجام، بد تہذیب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے فتح مکہ کے بعد کسی غزوے کے موقع پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو مال دیا، صحیح میں قریش کو مال دیا، اور قریش میں سے کچھ لوگوں کو مؤلف تالیفی قلم کے لیے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا تاکہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کی تقسیم انصاف والی نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ہلاکت ہو، میرے بات کون انصاف کرے گا؟ میں انصاف نہ کروں کون انصاف کرے گا؟ اس نے پھر دوبارہ یہ بات کہی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب تیسری دفعہ اس نے کہا کہ آپ کے تقسیم میں انصاف نظر نہیں آتا، میں آپ کو انصاف والا نہیں سمجھتا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ حضرت بکر کو بلایا اور فرمایا اس کو قتل کر دو۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے اس کے پیچھے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں چلا گیا اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر تم اسے قتل کر دیتے تو مجھے امید ہے کہ یہ ایسے لوگوں کا اول اور آخر ہوتا، یعنی آئندہ کوئی اس طرح بد تہذیبی بدتمیزی نہ کرتا، لیکن وہ بھاگ کر چلا گیا۔ اسی طرح مشرک کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں قتل کیا گیا، عبداللہ بن حضرت زبیر نے قتل کیا جس نے گستاخی کی تھی۔ انس بن تمیم دہلوی ایک گستاخ تھا، اس کو بھی قتل کیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ اسماء بنت مروان ایک عورت تھی جو گستاخیاں کرتی تھی، اس کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ عمیر بن امیہ ایک صحابی تھے، ان کی بہن تھی، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی، حضرت عمیر نے اس کو قتل کر دیا اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے اپنی بہن کو قتل کر دیا، وہ آپ کو گالیاں دیتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی انتقام نہیں لیا۔ اسی طرح قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا باپ آپ کی ذات میں آپ کے دربار میں گستاخیاں کرتا تھا اور برا بلا کہتا تھا، میں نے اس کو دوبارہ نہیں کیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ اسی طرح اور بہت سارے کفار ابو رافع کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قتل کیا گیا۔ دیگر گستاخوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قتل کیا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی گستاخان رسول کو قتل کیا گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ایک مجلس میں تھا، ایک شخص نے ان کے سامنے گستاخی کی اور ان کو غصہ دلایا۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین آپ مجھے حکم دیں میں اس کو قتل کر دوں۔ اس بات پر ان کا غصہ ختم ہوا، وہ اندر کمرے میں چلے گئے، مجھے بلایا، پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے حکم دیتے میں اس کو قتل کر دیتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے کہ ان کو کوئی ان کی گستاخی کرے، ان کو برا بلا کہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ اس کو قتل کیا جائے۔ ابو ہریرہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں قتل کیا۔ امین الامہ اس امت کے سب سے بڑے امین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی اپنے باپ کو اس وجہ سے قتل کیا کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی برا نہیں منایا۔
اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قتل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کیا جائے. عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک گورنمنٹ خط لکھا کہ ایک شخص نے اپنی گستاخی کی ہے اور میں اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے پھر اس کو قتل نہیں کیا اور آپ کو خط لکھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی گستاخی پر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور تابعین جتنے بھی تھے ان کے ہاں گستاخی رسول کی سزا قتل تھی، اس کے علاوہ کوئی سزا موجود نہیں. اس کے بعد ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ کی بات آتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنے والا قتل کیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے اس کی سزا قتل ہے. امام مالک کا بھی یہی قول ہے، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے، اور اس کے علاوہ امام اسحاق بن راہویہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اس کو قتل کیا جائے اور اسے توبے کا مطالبہ نہ کیا جائے. فقہاء میں امام خطابی، امام ابوبکر جساس، قاضی ایاز مالکی، امام صدر شہید حنفی، علامہ علاء الدین حسکفی، علامہ ابن عابدین شامی، علامہ ابن نجیم مصری حنفی، علامہ ابن بزاز، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن عقیل حنبلی، علامہ ابن قدامہ مقدسی، علامہ ابن ظاہر، ابن حزم ظاہری، امام تقی الدین سبکی اور امام ابو منصور ماتوریدی، شیخ الاسلام مولانا خون درویزہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، امام ابن بطال، علامہ عبد الرحمن الجزیری، علامہ ابن حمام حنفی، امام برہان الدین حنفی، امام خیر الدین حنفی، امام شوکانی اور ہندوستان کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. فتح علمگیری جو پرنظیم علمگیری رحمۃ اللہ علیہ نے 500 علماء کے بورڈ سے مرتب کروایا، اس فتح میں بھی یہی حکم ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. پھر جو ہمارے قریبی دور کے علماء ہیں، علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی قول ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے اور اسے توبے کا مطالبہ نہ کیا جائے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن البر، مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا امجد خان بریلوی، مفتی اعظم سعودی عرب شیخ ابن باز، مولانا ابو الحسن علی ندوی، ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف جنرل سیکرٹری رابطہ عالم اسلامی، امام کعبہ عبداللہ ابن سبیل، محقق عصر مولانا یوسف لدھانوی، علامہ احسان اللہ ظہیر، رئیس الارار مولانا محمد علی جوہر، ان سب کا یہی موقف ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. 1921 کا واقعہ ہے جب انگریز حکومت نے مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسین مدنی اور ڈاکٹر سیف الدین کجلو اور دیگر ہندوستان کے آزادی کے رہنماؤں پر بغاوت کا مقدمہ چلایا. تو 1921 میں مشہور مقدمہ ہے خالد دینہ ہال کے اندر جب مقدمہ چل رہا تھا تو مولانا محمد علی جوہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کے انسانی حقوق کے بارے میں کچھ بیان فرما رہے تھے اور حوالہ دے رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو انگریز جج نے کہا کہ چھوڑ دو اپنے پیغمبر کی بات. تو مولانا محمد علی جوہر تیش میں آئے اور اس نے کہا میں کروں گا، ضرور کروں گا اپنے پیغمبر کی بات، اپنے الفاظ واپس لے لو. اور بڑے تیش میں آیا کہ اپنے الفاظ واپس لے لو. اس نے پولیس کو بلایا
اور حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے باہر لے جاؤ، لیکن مولانا محمد علی جوہر اتنے جذبات میں تھے کہ پولیس کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ آگے آ سکے، اور مولانا محمد علی جوہر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اور اتنا روئے کہ ان کے داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور ان کا گلا تر ہو گیا، لیکن انہوں نے اس انگریز جج کو بھی معاف نہیں کیا، اور انہوں نے یہ ببانگ دور کہا کہ جو میرے نبی کی گستاخی کرے گا میں اس کو قتل کروں گا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب فقہا کے تین اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ گستاخی کا مرتکب واجب القتل ہے اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ گستاخی رسول واجب القتل ہے، لیکن اگر گرفتاری سے پہلے FIR کٹنے سے پہلے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے، لیکن اگر گرفتاری کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے، گرفتاری سے پہلے توبہ کرے بعد میں توبہ کرے، اس کی توبہ اس کے حق میں اللہ کے ہاں قبول ہے، لیکن مخلوق کے ہاں قابل قبول نہیں، یعنی اس توبے سے اس کی سزا ثابت نہیں ہوگی، اس کی موت ثابت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، مسلمان سمجھ کر اس کے ساتھ معاملات ہوں گے کہ اس نے توبہ کی ہے، اور موت کی سزا اس کو دی جائے گی، موت کی سزا قابل قبول نہیں ہوگی۔ احناف کے تین قول یہاں نقل کیے جاتے ہیں ہمارے فقہ کی کتابوں میں۔ پہلا قول یہ ہے کہ شہادت رسول کی توبہ قابل قبول ہے، چاہے وہ گرفتاری سے پہلے کرے بعد میں کرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شہادت رسول کی توبہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کی سزا موت ہے، کسی طور پر بھی اس کا توبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ گرفتاری سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، گرفتاری کے بعد اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہمارے جو احناف ہیں ان کا متقدمین کا تو یہی مسلک ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے اور اس کی توبہ قابل قبول نہیں، اور یہ بات امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقدمین کا اجماعاً سب کا یہ مسلک ہے کہ شاتم رسول کی سزا قتل ہے، اور متاخرین میں اکثریت کا یہ قول ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ اب ہمارے وقت کے جو علماء اکرام ہیں آج کل جو فتویٰ دیتے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ احناف نے جو فتویٰ دیا ہے کہ شاتم رسول کی سزا قتل ہے، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، تو کہتا ہے کہ امام بازار نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور اس کے بعد جتنے فتوے آئے ہیں وہ امام بازار کی نقل میں علماء نے فقہاء نے نقل کیے ہیں۔ ذرا جلدی کریں، یہ بات ضروری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امام بازار کی اقتداء میں اور نقل میں دیگر فقہاء احناف نے حنفیہ کا یہ مسلک بتایا ہے، لیکن یہ امام ابو حنیفہ کا اور متقدمین کا مسلک نہیں ہے۔ حالانکہ امام بازار کی وفات کی تاریخ 749 ہجری ہے، 8ویں صدی میں امام بازار دنیا سے گئے ہیں، اور امام ابو منصور ماتوریدی جس کے درجے سے علماء خوب واقف ہیں کہ احناف کے اندر ان کا کتنا بڑا درجہ ہے، امام المتکلمین ہے احناف کے اندر، ان کا
تاریخی وفات ان کی 330 ہجری ہے. امام بازار سے 500 سال پہلے وہ گزرے ہیں. اور انہوں نے احناف کا یہی قول نقل کیا ہے کہ احناف کا یہی مسلک ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اور اسے توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ صاحب احکام القرآن، اس کو بھی احناف کے اندر بہت بڑا درجہ ہے. وہ 380 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں. ان کا بھی یہی قول ہے کہ شاطبی رسول سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ امام صدر شہید، وہ بھی بہت بڑے حنفیہ کے فقیہ گزرے ہیں اور وہ 5ویں صدی میں گزرے ہیں، بازار سے 200 سال پہلے گزرے ہیں. ان کا بھی یہی قول ہے. پھر برہان الدین صاحب برہان الدین مازا البخاری، بہت بڑے فقیہ اور فقہ حنفی کے بہت بڑے امام، خلاصۃ الفتاوی ان کا بہت مشہور فتویٰ ہے. ان کی تاریخی وفات 616 ہجری ہے. وہ بھی بازار سے 100 سال پہلے گزرے ہیں. ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ شاطبی رسول سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ 4 بڑے احناف ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے مسئلہ کو نظریہ پیش کیا کہ امام بازار سے بہت پہلے کے بزرگ گزرے ہیں اور انہوں نے بھی یہ قول نقل کیا ہے امام ابو حنیفہ کا اور احناف تمام اکابر کا کہ شاطبی رسول کی سزا صرف قتل ہے اور اس کی توبہ قابل قبول ہرگز نہیں. تو اس لیے اس کے امام ابو حنیفہ کا مسلک بتانا یہ تاریخ سے اور فقہا کی زندگی سے لاعلمی کا نتیجہ ہے کہ ان کو فقہا کا شاید علم نہیں کہ یہ کس زمانے میں گزرے ہیں، کس تاریخ میں گزرے ہیں. اس لیے وہ ان تمام فقہا کو امام بازار کے تقلید میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ امام بازار سے بہت پہلے گزرے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احناف کا یہ مسلک نہیں ہے کہ شاطبی رسول کو معاف کیا جائے یا اس کو توبہ قبول کی جائے. امام ابن عابدین شامی نے شامی کے اندر طویل بحث کی ہے اور اس میں یہ احناف کا مسلک بتایا ہے کہ اس کو توبہ کا موقع دیا جائے. لیکن یہ جو فقہا جن کے میں نے نام لیے یہ ابن عابدین شامی سے بہت پہلے کے ہیں، بڑے درجے کے ہیں. تو امام ابن عابدین شامی اپنی جگہ پر، ان کے نظریہ اپنی جگہ پر، ان کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ان کے قول کو حنفیہ کا مسلک بتانا یہ غلط بات ہوگی، کیونکہ احناف کے بڑے بڑے فقہا نے جو مسلک ذکر کیا ہے وہ قتل کا ذکر کیا ہے. تو اس میں گویا احناف میں بڑا اختلاف ہے. بہت سارے احناف کا نظریہ جمہور علماء کے ساتھ ہے اور ان کا موقف جمہور علماء کے ساتھ ہے، اور چند جو امام ابن عابدین شامی اور اس کے نظریے کے حامل لوگ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ توبے کا موقع دینا چاہیے. تو اس موقع پر احناف کو اور متاخرین احناف کو چاہیے کہ وہ متقدمین اور جمہور کا مسلک کے ساتھ اپنا فتویٰ شامل کریں اور جمہور کا ساتھ دیں، اور اس سے اختلاف یہ کسی صورت بھی امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اب آتے ہیں 295 جو ہمارے ملک کے اندر قانون بنا ہے. یہ قانون کب بنا، کیسے بنا؟ تو جب ہندوستان کے اندر مغلیہ حکومت تھی تو فتح عالمگیری کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. 1857 میں جب انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو اس نے وہ سارا نظام ختم کر دیا، اور پھر انگریز نے اپنے لارڈ میکالے کے تحت ایک کمیشن بنایا، اور اس کمیشن نے 1860 کا قانون بنایا تعزیرات ہند کے نام سے. 1860 میں قانون بنا اور اس کے اندر 153 دفعہ بنی. اس دفعہ کے تحت اسلام اور اسلام کی توہین کے متعلق سزا دی جاتی تھی. اسی دفعہ کے تحت کے اندر رنگیرا رسول نامی بدنام زمانہ کتاب کے ناشر راجپال کو سزا ہوئی. سیشن کورٹ لاہور نے اس کو 6 مہینے سزا دی. وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا اور ہائی کورٹ کے اندر دلیپ سنگھ نامی ایک جج نے
وہ سزا معطل کر دی اور اس کو بری کر دیا کہ یہ دفعہ 153 کے تحت نہیں آتا۔ اس پر مسلمان پورے ہندوستان کے اندر برہم ہوئے، احتجاج شروع ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے خلاف جن لوگوں نے زبانیں کھولی تھی ان کے خلاف تحریک چلی، علماء میدان میں نکلے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسودہ بنایا اور وہ مسودہ قانون وائسرائے کو بھیجا، وائسرائے نے وہ اسمبلی میں بھیجا اور 1927 میں 295 دفعہ قانون کے اندر شامل کیا گیا اور اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، امہات المومنین اور دیگر شام اسلام کے گستاخی پر سزا دی گئی کہ جو بھی اس جرم کا ارتکاب کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ پھر جب پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد یہی 298 جاری رہا، 1856 میں بھی، 1956 میں بھی، 1961 میں بھی، 1965 میں اسی دفعہ کے تحت صحابہ کرام امہات المومنین کے گستاخ کو سزا دی جاتی تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے لیے کوئی سزا نہیں تھی۔ 1983 میں ایک شخص نے ایک کتاب لکھی اور اس نے اس کتاب کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، انبیاء کے شان میں گستاخی کی، صحابہ کے شان میں گستاخی کی، اور جو کچھ اس کی زبان پہ آیا اس نے وہ لکھا۔ علماء کو شیطان کا نمائندہ اس نے کہا اور بہت ساری باتیں اس نے لکھی۔ اس پر تحریک چلی اور ایک عاشق رسول محمد اسماعیل ایڈوکیٹ نے اس پر ایک اجلاس بلایا، اس میں قانون کے ماہرین کو بھی بلایا، علماء کو بھی بلایا اور اس میں سعودیہ سے اکابر علماء کو بھی بلایا گیا اور ان علماء نے متفقہ فیصلہ دیا کہ شاتم رسول واجب القتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کو قانون بنایا جائے اور فوراً اس کا اطلاق کیا جائے، اور جس نے کتاب لکھی تھی اس کو سزا دی جائے۔ مشتاق راج نام تھا اس کا، اور اس نے آفاق اجتماعیت کے نام سے یہ بدنامی زمانہ کتاب لکھی۔ اس تحریک کے اندر وہ کلا نے بڑا حصہ لیا اور پاکستان کے علماء اکرام نے اس تحریک کے اندر حصہ لیا۔ ان میں مولانا عبید اللہ انور امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان، مولانا اجمل خان لاہوری نائب امیر جمعیت علماء اسلام، مولانا عبدالقادر آزاد خطیب شاہی مسجد، مولانا عبدالستار خان نیازی جمعیت علماء پاکستان، مفتی محمد حسین نعیمی جامعہ نعیمیہ لاہور، علامہ احسان الہی ظہیر اہل حدیث، مولانا صلاح الدین یوسف، ڈاکٹر خالد محمود، پروفیسر طاہر القادری، محمد حسین اکبر، پروفیسر عطا محمد نقوی، سید غضنفر قراروی اور مولانا گلزار احمد مظاہری، یہ مشہور علماء اکرام جو اس وقت قیادت کر رہے تھے اور جنہوں نے متفقہ فتویٰ دیا کہ شاتم رسول کی سزا قتل ہے۔ اس دوران محمد اسماعیل قریشی نے عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے اور یہ قانون بنایا جائے۔ اب یہ مقدمہ چل ہی رہا تھا، اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ہمارے ملک کی ایک بد کردار خاتون آسمہ جہانگیر نامی، اس نے ایک سیمینار کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس پر آپا نثار فاطمہ جو مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی اور مسلم لیگ رہنما چودھری حسن اقبال کی والدہ تھی، وہ ضیاء الحق کی ملی شورا کی ممبر تھی، اس نے
ایک قانونی مسودہ بنایا علماء کرام کے مشاورت سے اور اس کو اسمبلی میں پیش کیا۔ وہ مسودہ اسمبلی سے پاس ہوا اور 1986 میں وہ قانون بنا کہ شاتمی رسول کی سزا قتل ہے۔ جب یہ قانون بن رہا تھا آخری وقت میں وزیر قانون اقبال احمد خان نے اس میں یہ لفظ بھی شامل کر دیا کہ اس کو اس کی سزا یا قتل ہو یا عمر قید کی سزا ہو، حالانکہ یہ بل کے اندر شامل نہیں تھا لیکن اس نے اپنی طرف سے شامل کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس کے خلاف تحریک چلی کہ یہ دفعہ سزائے عمر قید کی بات اس سے نکال دی جائے۔ اس کے لیے پھر تحریک چلی، علماء نے بڑی تحریک چلائی اور تحریک چلنے کے بعد پھر وہ دفعہ 1990 میں قانون سے نکالا گیا اور 1990 میں یہ قانون بنا کہ شاتمی رسول کی سزا قتل ہے اور قتل کے سوا اور کوئی سزا نہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاتم اور گستاخ کی سزا قتل ہے، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں۔ یہ پاکستان کا قانون ہے اور اس پر تمام علماء کا اجماع ہوا، کسی عالم نے اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، کوئی تحریک نہیں چلائی، کوئی عالم اس کے خلاف منظر عام پر نہیں آیا۔ جب کوئی نہیں کسی نے مخالفت نہیں کی تو گویا یہ پاکستان کے علماء کا فقہا کا متفقہ قانون بنا۔ اب جو اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ اجماع کے خلاف بات کرے گا، وہ شر اور فساد پھیلائے گا، وہ اس قانون کو کمزور کرے گا اور وہ ان لوگوں کا کے لیے سہولت گار بنے گا جو اس قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ شاتمی رسول کی توبہ قابل قبول ہے، پھر جو لوگ اتنی بڑی سازشیں کرتے ہیں اس قانون کے خلاف ان کو سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی گرفتار ہو جائے گا وہ کہے گا میں نے توبہ کر لی اور وہاں سے اس کو رہا کر دیا جائے گا اور پھر وہ انگلینڈ چلا جائے گا، یورپ چلا جائے گا، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر اس بات کو ہم شامل کر لیں تو یہ ہم گستاخان رسول کو ایک سہولت دیں گے تاکہ وہ سہولت سے باہر نکل کر کے اپنا مقصد پورا کر لیں اور باہر چلے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی مفقود الخبر ہو جائے، گم ہو جائے، پتہ نہ لگے کہ زندہ ہے مردہ ہے، اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ 90 سال اس کا انتظار کیا جائے، 90 سال بعد اس کو مردہ قرار دیا جائے اور اس کی بیوی کو نکاح ثانی کی اجازت دی جائے۔ لیکن امام مالک کا قول یہ ہے کہ 4 سال کے بعد اس کی بیوی کو نکاح ثانی کی اجازت دی جائے، اور یہی احناف کا بھی یہی قول ہے اور احناف بھی اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے قول پر کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتا۔ اگر وہاں امام ابو حنیفہ کے قول کو ترک کیا جا سکتا ہے، امام مالک کے قول کو لیا جا سکتا ہے، تو یہاں امام مالک کو قول کو کیوں نہیں لیا جا سکتا اور اس کے مطابق فتویٰ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ ایک اور بات یہ ہے، آج کل جو ملحدین ہیں یہ سب سے پہلے ملحد بنتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں، اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو گویا یہ پہلے اسلام چھوڑتے ہیں، کافر بنتے ہیں، پھر گستاخ رسول بنتے ہیں، تو اس پر مسلمانوں کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کا قول تو مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیس بک کا گستاخی کا ٹرینڈ چلا ہے فیس بک میں، اس سے پہلے آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ کے اندر کسی مسلمان سے گستاخی کا ارتکاب نہیں ہوا، کوئی کسی مسلمان نے ارتکاب نہیں کیا گستاخی کا۔ اپنا ابو حنیفہ کے دور میں یا دیگر احناف فقہا کے دور میں، ان کے دور میں تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان نبی کی شان میں گستاخی کرے، تو اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی کرے گا تو وہ غلطی سے کرے گا یا لاعنی میں کرے گا یا کسی غلطی کا شکار ہو کر کرے گا اور پھر وہ توبہ بھی کرے گا، تو اس لیے جب وہ توبہ کرے تو پھر اس پر وہ سزا لاگو نہیں ہوگی جو گستاخ رسول پر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کا یہ قول تھا، ورنہ آج کے ان گستاخوں کو اگر دیکھتے تو ان کا یہی قول ہوتا جو دیگر جمہور کا قول ہے۔ اور بھی اس میں اندر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس پر مزید بات کر سکوں۔ تو گستاخ رسول کی سزا موت ہے، قتل ہے، اس کی سوا کوئی سزا نہیں، اور جو اس کی سزا اس کے خلاف کوئی فتویٰ دے گا یا تو جہالت پر دے گا، لاعنی میں دے گا یا کسی تعصب پر دے گا یا کسی اور وجہ سے دے گا، لیکن اس کی قول سے اس کے فتوے سے قانون پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 295 سی پر
کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کے ایمان پر فرق پڑ جائے گا، اس کے کردار پر فرق پڑ جائے گا. اور ایک دوسری بات یہ ہوگی کہ عوام کے اندر انتشار پھیل جائے گا، کیونکہ جب فتویٰ آئے گا تو عوام دیکھیں گے کہ فلاں علماء کا فتویٰ ہے، مفتی کا فتویٰ ہے، تو وہ سمجھیں گے کہ یہ شاذ قابل معافی ہے. تو عوام کے اندر ایک منفی رجحان جا سکتا ہے اور عوام کے اندر ایک انتشار پھیل سکتا ہے جو ہوگی کے اندر پھیلا ہوا ہے. یہاں چند لوگوں نے فتویٰ دیا ہے، اس کی وجہ سے انتشار پھیلا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ علماء نے اس کو معاف کیا ہے، جو ہمارا ایک گستاخ رسول یہاں پر گرفتار ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے اور اس نے توبہ کی ہے، لہٰذا اس کو معاف کیا جائے. لیکن ان کے فتووں سے انشاءاللہ یہ معاف نہیں ہوگا. یہ علماء کے متفقہ فتوے کے مطابق اس کی سزا موت ہوگی انشاءاللہ، اور یہ قانون جاری رہے گا. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.